السلام علیکم ویورز۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کی رودات جو 2 دن یعنی کہ کارروائی وہاں پر رہی ہے، غیر قانونی تجاوزات سے متعلق کیس تھا سپریم کورٹ میں، اور جب اس کی کارروائی شروع ہوئی تو عدالت نے پوچھا، یعنی کمشنر کراچی موجود تھے، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی عدالت میں موجود تھے، تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیا کارروائی ہوئی ہے اور کتنا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے، اور اس کی رپورٹ ابھی تک پیش نہیں کی گئی ہے، اور سی ایم صاحب کہاں ہیں۔ تو کمشنر کراچی جو عدالت میں موجود تھے اور ایڈوکیٹ جنرل، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بھی عدالت میں موجود نہیں تھے سپریم کورٹ میں۔ وہ بتایا گیا کہ جی وہ ہائی کورٹ گئے ہیں، جس پر بھی سپریم کورٹ میں جسٹس گلزار احمد صاحب کافی یعنی کہ برہم ہوئے کہ سپریم کورٹ کے اندر زیادہ امپورٹنٹ کام ہوتا ہے یا ہائی کورٹ کے اندر ہوتا ہے، یعنی کہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں مجھے جانا ہے، آج کیس ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو، اس کے فیصلوں کو، اس کے احکامات کو کوئی بھی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ یعنی مئی 2019 کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے غیر قانونی تجاوزات کو ہٹانے سے متعلق، اور اس کے اوپر کوئی یعنی کہ رپورٹ ابھی تک یعنی کہ کورٹ میں نہیں دی گئی۔ تو ان سے کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو بلائیں، کیونکہ انہی سے ہم پوچھیں گے، انہی کا یہ کام ہے، انہی کے انڈر میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے فیصلہ آرڈر پڑھا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ جس طرح 1.5 سال گزر گیا ہے، اس طریقے سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی آرڈر کا اثر یا آرڈر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت سے کہا کہ مہربانی کریں انہیں نہ بلائیں، ہم ایڈوکیٹ جنرل کو بلا لیتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ نہیں، ہم نے انہی سے پوچھنا ہے، کیونکہ انہی کی یہ ذمہ داری ہے اور انہوں نے ہی اس کے اوپر عمل درآمد کروانا تھا۔ 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مہربانی فرمائیں ایڈیشنل ایڈوکیٹ نے اور سی ایم صاحب کو نہ بلائیں۔ تو اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ بلاتے ہیں ان کو یا نہیں، یا ہم کوئی اور کارروائی کریں۔ پھر شاید ان سے کنٹیکٹ کیا گیا ہوگا یا بعد میں یعنی وہ آئے۔ اس کے اوپر عدالت کی کارروائی چلتی رہی اور جسٹس گلزار صاحب کافی برہم دکھائی دے رہے تھے کہ 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس کو آرڈر کیے ہوئے اور ذرہ برابر بھی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہوئی ہے، اور اس کو کوئی امپارٹنس جو یعنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں دی جا رہی۔ اور ایڈوکیٹ جنرل سے متعلق جب انہیں بتایا گیا کہ وہ ہائی کورٹ میں ہیں، تو انہوں نے کہا کون سا ایسا سپریم کورٹ سے زیادہ امپارٹنٹ کام تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے سپریم کورٹ کے اس کیس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ جب تک ان تمام کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کریں گے، تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہاں ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کہ کراچی کے لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے، یہاں ان کو فیسلٹیز دینی تھی، ان کے مسائل یعنی کہ حل کرنے سے متعلق باتیں اس کیس کے اندر ہیں، اور اس سے مسلسل یعنی کہ روگردانی کی جا رہی ہے۔ 1.5 سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے، 2-4 مہینے چلو ہو گیا، کوئی اور یعنی کہ کام ہو تو لازمی بات ہے کہ 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا۔ اتنے میں کمشنر کراچی کورٹ میں موجود تھے، انہوں نے عدالت نے کہا کہ چلو کمشنر کراچی ہی سے معلوم کر لیتے ہیں، اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں، آپ خیر سے آئے ہیں عدالت میں؟
کہ ہمیں پتہ ہے کہ 2 مہینوں کے لیے کمشنروں کو سیاسی بیس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے اور کسی قسم کے کام وہاں پر نہیں ہوتے. اور ان سے جب پوچھا کہ بھئی آپ کو کچھ معلوم ہے کیا تجاوزات، غیر قانونی تجاوزات سے متعلق کوئی عمل ہوا اب تک، تو انہوں نے کہا میں تو ابھی 2 مہینے پہلے ہی یعنی کہ میں نے ڈیوٹی یہاں پر سنبھالی ہے اور مجھے یعنی کہ کچھ بھی نہیں پتہ ہے اس سے متعلق. تو آپ نے عدالت نے کہا کہ پھر آپ عدالت آئے کیوں ہیں؟ بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو تیاری کر کے آنا چاہیے تھا جب آپ عدالت جا رہے ہیں، یا یہ بتانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. بھائی عدالت میں جس کیس کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑی بہت تیاری اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے معلوم کر لیا معلومات لے کر آتا ہے، لائر سے مشورہ کیا جاتا ہے تاکہ آپ عدالت میں آئیں تو عدالت کو کچھ بتا سکیں. تو کافی یعنی کہ کمشنر کراچی کی بھی سرزنش کی گئی اور ان سے کہا کہ سیاسی بنیادوں پر آپ آتے ہیں، کچھ دن آپ رہے پھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو شہر میں کیا ہو رہا ہے، شہر کے لوگوں کی کیا ضروریات ہیں، ان کی کیا مسائل ہیں، ان کو کیا پریشانی ہے، اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے. آپ صرف سیٹ گرم کرنے کے لیے آتے ہیں اور پریکٹیکلی آپ کا کوئی کام یعنی کہ نہیں ہوتا، اور سارا کام وزیر اعلیٰ سندھ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے انکروچمنٹ کڈنی ہل کے پاس جو ہوئی ہیں ان سے متعلق کمشنر صاحب سے پوچھا تو بھی ان کا وہی جواب تھا کہ ابھی مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے کوئی ٹائم دیا جائے. تو چیف جسٹس کافی برہم دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ جب کوئی کام ہو نہیں رہا، کارروائی ہو نہیں رہی، عدالتوں کے آرڈر کے اوپر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، تو لازمی ہے کہ برہمی اور کا اظہار ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ کڈنی ہل سے فوراً تجاوزات ہٹوائی جائیں ورنہ میں ہتھ کڑی لگوا دوں گا اور آپ کو جیل بھیج دوں گا. اتنے میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بلا لیا گیا اور وہ کورٹ میں پہنچ گئے. جیسے ہی وہ پہنچے تو عدالت نے ان سے پوچھا کہ بھائی 2019 کا آرڈر ہے یہ، اس پر آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی، آپ نے اس کو پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ کیا آپ کے پاس کام کرنے کو نہیں ہے کچھ، یا آپ کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں؟ عدالت جو حکم جاری کرتی ہے اس کو آپ مانتے ہی نہیں، اس کو آپ کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. تو مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ کنٹینر جو لگائے ہوئے تھے وہ ہم نے روڈ سے ہٹوا دی ہیں. اس پر عدالت نے کہا کہ وہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کے لیے لگائے تھے، عام آدمی کو کیا فائدہ آپ نے پہنچوایا؟ فٹ پاتھ غیر قانونی تجاوزات سے بھری پڑی ہیں، 1 منزل کی اجازت ملتی ہے، 10 منزلیں اس کے اوپر تعمیر کر لی جاتی ہیں. تو اس طرح سے نہیں چلے گا. عدالت نے واضح واشگاف الفاظ میں کہا کہ اس طرح سے کام نہیں چلے گا. اس شہر کے مسائل آپ کو حل کرنا ہوں گے، لوگوں کی پریشانیوں کو آپ کو دیکھنا آپ پہ اوپر فرض ہے، اور آپ عدالت کے حکم کے پابند ہیں. عدالت نے کہا کہ نہ لوگوں کو صاف پانی یہاں پر میسر ہے، نہ نکاسی یا آب کا کوئی انتظام ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ صفائی ہے. تو آپ ایک دفعہ کراچی کے لوگوں کو زہر کیوں نہیں دے دیتے؟ ان کے ساتھ آپ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ تو سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے عدالت سے التجا کی کہ مجھے کچھ وقت دے دیں، 15 دن کا ٹائم دیں، میں یعنی کہ تجاوزات اور دیگر جو بھی باتیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کروں گا. پھر آپ دہرایا عدالت نے کہ 2019 کا عدالت کا آرڈر ہے، 1.5 سال یعنی کہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، کہ ہم عوام کے حقوق کے کسٹوڈین ہیں، اور اگر کوئی بھی کام ان کے مسلسل روگردانی کی جا رہی ہے تو ہمیں یعنی کہ اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا.
عدالت آپ کو 15 دن نہیں 1 ماہ کا وقت دے گی، لیکن اس کے بعد 1 منٹ کا وقت بھی نہیں دیا جائے گا، اور نہ پھر آپ کو کوئی نوٹس کیا جائے گا۔ توہین عدالت کا کیس ہو کے فرد جرم عائد کی جائے گی۔ آپ کو کراچی کے لوگوں کے حقوق دینے ہوں گے، ان کے معاملات آپ نے حل کرنے ہوں گے، یہ آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ بلدیات ناصر حسین شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے چیف جسٹس نے فرمایا کہ آپ کے خلاف یہاں درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، اور کل بھی ایک کیس آیا ہوا تھا۔ 1 منزل بلڈنگ کی اجازت ہوتی ہے اور 10 منزلیں یعنی یہاں پر بن جاتی ہیں۔ میں آپ کو آخری موقع دے رہا ہوں، اگر آپ نے مزید کسی فائل پر سائن کیا تو آپ کی نوکری بھی جائے گی اور آپ کو جیل بھی بھیجا جائے گا۔ عدالت نے کہا کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ مسلسل زیادتی اور مذاق یعنی کہ ہم نہیں ہونے دیں گے، جس پر ناصر حسین شاہ صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں اور ہم آپ ہی کے حکم کے مطابق کام کریں گے۔ تو عدالت نے کہا کہ بس ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، اور مراد علی شاہ صاحب سے بھی جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ سارے اختیارات کہ وہ انہوں نے ایک دم میئر کے اوپر ڈال دیا کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی، جو کہ یہاں جیسے ہوتا ہے یہاں سیاسی اس کے اندر، تو عدالت نے کہا کہ سارے اختیارات تو وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں۔ فنڈز آپ نے کتنے دیے ان کو، اختیارات بھی سارے آپ کے پاس ہی ہیں، اور وفاق جو ہے کو بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق آپ کو پوچھ گچھ نہیں کر سکتی۔ جب آپ اپنی مرضی کرتے ہیں تو میئر پر نہ ڈالیں اور نہ وفاق کے اوپر ڈالیں، تو جواب آپ ہی کو دینا پڑے گا، اور آپ ہی نے کراچی کے لوگوں کے مسئلے حل کرنے ہوں گے۔ ساتھ ہی کمشنر کراچی کو ہدایت کی کہ کڈنی ہل سے تجاوزات فوراً ہٹائی جائیں، اور اگر اس میں کوئی لے تو لال یا کوئی سستی دکھائی گئی تو پھر عدالت کارروائی کرنے پر مجبور ہوگی۔ آگے کہا کہ سندھ بلڈنگ اتھارٹی کنٹرول بلڈنگ اتھارٹی جو ہے کہ وہ ایک بدماش ادارہ بن چکا ہے۔ بدماشی کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور یہاں آ کر آپ عدالت میں کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ اس پر سی ایم مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دیں، 2 ہفتے کا ٹائم دیں، میں رپورٹ بھی یعنی کہ تجاوزات سے متعلق یعنی پیش کر دوں گا، اور یہ جو آپ نے جن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ان کو بھی حل کروں گا۔ عدالت نے کہا کہ آپ کو ٹائم چاہیے، ہم نے آپ کو 15 دن سے ہم 1 مہینے کا آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، لیکن یہ آپ جان لیجئے کہ آپ کی انڈر ٹیکنگ آج آرڈر پر لکھوا رہے ہیں، آپ عدالت میں کمٹ کر کے جا رہے ہیں کہ آپ نے اتنے عرصے میں معاملات کو حل کر لینا ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم نے اس آرڈر کو کورٹ کے آرڈر پر لکھوا دیا ہے، اور اس کے بعد 1 ماہ کے بعد 1 ماہ ہم نے ٹائم آپ کو دے دیا ہے، اس کے بعد کوئی یعنی کہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اور پھر مجبور ہوں گے ہم کارروائی کرنے کے لیے۔ دور سے عدالت کو ان چیزوں کا بھی علم ہوا کہ ٹھٹھہ میں ضلع ٹھٹھہ میں سندھ سرکار کی زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں، اور میرے خیال آپ نے فرمایا کہ لگتا یہ ہے کہ وہاں کوئی سرکاری زمین بچی ہی نہیں ہے۔
سرکاری زمینیں جعلی طریقے سے دستاویزات جعلی بنا کر وڈیرے اور من پسند آدمیوں میں یعنی کہ بانٹ لی گئی ہے. تقریباً ٹھٹھہ کی ساری زمین جو ہے ان پر مختلف لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور لازمی ہے کہ وہ جو بھی یعنی کہ لوگ ہیں وہ بااثر لوگ ہیں. کوئی عام آدمی اس طریقے سے قبضہ کسی بھی سرکاری زمین کے اوپر نہیں کر سکتا. ٹھٹھے بہت ہی گڑبڑ ہو گئی ہے. ٹھٹھہ کا ریکارڈ آخر کیوں سب سے بعد میں بنایا گیا؟ وہاں اپنی اپنی مرضی سے لوگوں نے دیہ بنا لیے ہیں، ہر ایک کسی نے اپنا اپنا علاقہ بنا لیا ہے اور ڈیمارکیشن کر دی گئی ہے. اسی لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے ٹھٹھہ کا ریکارڈ آخر میں بنایا گیا. آپ نے کہا، عدالت نے کہا کہ جتنی سرکاری زمین ہے ان پہ سے قبضے یعنی کہ فوراً وہ ہٹائے جائیں. جن کو پر اگر مکان بن گئے ہیں تو ان کو منہدم کیا جائے، دکانیں بن گئی ہیں تو ان کو گرا دیا جائے، اور سرکاری عمارتیں بھی اگر اس کے اوپر بن گئی ہیں یا بنا دی گئی ہیں ان کو بھی فی الفور گرا دیا جائے اور 1 ہفتے کے اندر عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے. پورا ڈیٹا جو بھی ہے اس سرکاری زمین کا جو بازگار کرائی گئی اس کا بھی، اور بڑا نہیں کہ ایک عجیب تھا وہ جب چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ کیا وہاں کوئی گورنمنٹ کی زمین باقی بھی رہی ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کہا جائے کہ اس وقت کوئی سرکاری زمین ٹھٹھہ میں باقی بھی رہ گئی ہے تو اس کے اوپر سینئر بورڈ آف ریویو نے کہا کہ کچھ زمین باقی ہے. کہ کچھ زمین سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے کہ گرین بیلٹ تک پہ یعنی کہ قبضے جو ہیں وہاں پر ہو گئے ہیں. پارک اور کھیل کے میدان جو ہیں ان کے اوپر بھی قبضے ہو گئے ہیں. سندھ کے لوگوں کو کوئی سہولیت نہیں دی جا رہی، بس وہاں قبضے کرا دیے جاتے ہیں. ان تمام اس کے اوپر سے قبضے ختم کروائے جائیں اور اس کی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے. اور اگر 1 ماہ کے اندر 1 ماہ کا ٹائم ہم آپ کو دیتے ہیں کہ اگر یہ تمام کارروائی اور نہیں کی گئی اور رپورٹ نہیں پیش کی گئی تو تمہاری نوکریاں کھا جائیں گے. کہ سب لوگوں نے مل کر یہاں سرکار کو کنگال کر دیا ہے. جو اس حالت صوبے کی کر دی گئی ہے، یہاں تک کہ محکمہ جنگلات کی زمینوں پر بھی قبضہ یعنی کہ کر لیا گیا ہے، محکمہ آب پاشی کی زمینوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے. کس کس چیز کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا جائے؟ بہرحال مجموعی طور پر یعنی کہ عدالت نے یہ کہا کہ ان تمام اس قبضوں کو ختم کروایا جائے اور زمین سرکار کی ریکارڈ کے اندر بھی دکھائی جائے، اور زمین سرکار کے ریکارڈ میں آنی چاہیے اور سارا ڈیٹا جو ہے وہ فراہم کیا جائے عدالت کو. اس کے علاوہ بھی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سپر ہائی وے کے اوپر شہر کے شہر آباد ہو رہے ہیں. نوری آباد سے بھی آگے تک شہر آباد ہو گئے ہیں. ملیر جائیں تو وہاں کتنے مقدمے ہیں، کتنے قبضے ہیں، کہ جدھر کدھر قبضہ مافیا ہی کا راج دکھائی دے رہا ہے. تو سینئر بورڈ آف ریونیو کو تاکید کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ان تمام زمینوں پر سے قبضے ختم کروا کے 1 مہینے میں رپورٹ پیش نہیں کی گئی عدالت میں، توہین عدالت کر کے جیل بھیج دیا جائے گا. اور سندھ کے تمام ڈپٹی کمشنرز اور مختار کاروں سے عدالت نے
رپورٹ طلب کر لی ہے، سرکاری زمینوں کی رپورٹ تمام طلب کر لی گئی ہے. یعنی معلوم ہے عدالت کو یہ بھی کہ ڈی سی اور مختار کار جو ہیں وہ گھر کو بھی لے کے جاتے ہیں، گھر بھی دفتر انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، گھر جا کے کون سے کام ہوتے ہیں وہاں اپنی مرضی سے کام کیے جاتے ہیں. کہ اس طریقے سے ایک نظام، متوازی نظام چل رہا ہے اور کوئی یعنی کہ پوچھنے والا نہیں ہے. ساری زمینیں یعنی اب قبضوں سے بھری پڑی ہیں. کافی برہم یعنی کہ چیف جسٹس دکھائی دے رہے تھے، اور یعنی آپ نے وہی کہا کہ ان تمام قبضے جلد سے جلد تمام زمینوں پہ سے وازگار کرا کے رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے، اور ڈپٹی کمشنر مختار کاروں سے یہی رپورٹ طلب کر لی ہے زمینوں سے متعلق، اور ڈیٹا بھی یعنی کہ سب کا عدالت کو مہیا کیا جائے. تو اس قسم کی تمام چیزیں جب سامنے آتی ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتی ہیں تو بڑی، کیا کہوں میں، ایک بے چینی اور ایک وہ رہ گیا ہے، اور لوگوں کے مسائل، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کے پرابلمس پر کوئی کسی قسم کی توجہ نہیں دی جا رہی بقول چیف جسٹس گلزار صاحب. اور لوگ بھی یہاں کے کراچی کے بھی ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ صاحب سے گزارش ہے کہ ان تمام معاملات کو ایڈریس کریں اور حل کرنے کی کوشش کریں. آپ عوام کے نمائندے ہیں تو عوام کے جو بھی مسائل ہیں وہ آپ کو ہی حل کرنے ہیں، اور امید ہے کہ آپ حل کریں گے. پاکستان زندہ باد.